پاکستان سے ایک شخص سعودیہ مزدوری کرنے گیا اور وہاں اسے نسوار ڈالنے کی عادت تھی. تو وہاں روڈ پہ چلتے ہوئے اس نے نسوار ڈالی ہوئی تھی. تو اچانک اس کو یاد آیا کہ نسوار پھینکنی ہے, تو اس نے نسوار منہ سے نکال کر نیچے پھینک دی. اور اسی اثنا میں وہاں کے ایک پولیس والے نے اسے دیکھ لیا اور اس نے آ کے عربی میں اس کو ڈانٹا کہ یہ آپ کیوں یہاں پر گند پھیلا رہے ہو. تو وہ شخص رونے لگا اور روتے روتے اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا کہ نسوار ڈالنے کی بھی کوئی دعا ہوتی ہے, ورنہ میں ضرور پڑھتا. اور اسی طرح کا ایک واقعہ آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا ہوگا, یا آپ لوگوں نے کسی آباء و اجداد یا بزرگوں سے لازمی سنا ہوگا کہ ایک شخص سعودیہ گیا اور وہاں پر ایک دیوار پر کچھ عربی میں حروف لکھے ہوئے تھے, تو اس نے اسے چومنا شروع کر دیا. تو اس کے دوست نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ اسے کیوں چوم رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے تو میں نے اسے چوما. تو اس نے کہا یہ عربی میں بیت الخلاء لکھا ہوا ہے, زبر زیر اس پہ ڈالا گیا ہے, تو یہ لیٹرین اس کا مطلب ہوتا ہے لیٹرین. تو بڑا شرمندہ ہوا. اسی طرح کا ایک واقعہ پاکستان میں کل رات لاہور اچھرا کے اندر ایک مارکیٹ میں پیش آیا, جہاں ایک خاتون نے ایک عبایا قسم کا کرتا یا عبایا کہہ لیں, ڈیزائنر عبایا پہنا ہوا تھا, جس کے اوپر جگہ جگہ عربی کے تلفظ کے اندر جو ہے لکھا ہوا تھا حلوہ, اور اس کو کئی جگہ ریپیٹ کیا گیا تھا. تو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں لوگوں نے اسے گھیر لیا تھا اور اسے گستاخ مذہب اور گستاخ قرآن یا گستاخ رسول کے نعرے اس کے خلاف لگانے شروع کر دیے تھے. یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم یہاں پر خراج تحسین اور سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ اس خاتون ASP کو, جنہوں نے بروقت وہاں پر پہنچ کر اس خاتون کو وہاں سے نکالا اور ایک بہت بڑا واقعہ ہونے سے انہوں نے روکا, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر قصور کس کا ہے؟ قصور دونوں اطراف کا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی دین سے دوری کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو او لیولز, انگلش, آکسفورڈ بورڈز اور اس طرح کے بورڈز میں ڈالنے کی خواہش تو ہوتی ہے, لیکن ہم اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے اس زمانے میں دور کرتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو اچھے مدارس, اور جو وہ ویل نون مدارس ہوتے ہیں جن کے اچھے نام ہوتے ہیں, جہاں سیرت نبی پڑھائی جاتی ہے, جہاں دین کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو وہاں ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھیں. دوسری طرف کا قصور یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آپ کو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے, تو ڈیزائنر کے نام پر آپ کو کچھ بھی پہننا الاؤ نہیں ہے. چاہے وہاں حلوہ لکھا ہوا تھا اور وہاں اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا, لیکن اس کے خطاطی اور اس طرح کی چیزوں سے ایک ابہام پیدا ہو رہا تھا. تو آپ کو بھی ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے, جس سے کسی قسم کا کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے یا اس طرح کی کوئی ابہام پیدا ہو سکتا ہے, جس سے ایک بہت ہی برا واقعہ رونما ہو سکتا ہے, جس سے پاکستان کا ایک کالا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے مخالفین کی طرف سے. تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بڑے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان چیزوں پر بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ وہ خاتون بعد میں معافی مانگ رہی ہے. کیوں مانگ رہی ہے؟ کیونکہ اسے بھی علم نہیں ہے کہ اس نے کیا پہنا ہوا تھا. اسے معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس نے جو کرتا پہنا تھا اس کے اوپر صرف اور صرف حلوہ لکھا ہوا تھا, لیکن وہ عربی خطاطی کے اندر لکھا ہوا تھا, لیکن اسے بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے یہ کیوں خریدا اور کیوں پہنا. تو دونوں اطراف کی غلطی ہے. ہمیں ان چیزوں پر ایک گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں, اپنے آس پاس کے ماحول کو آکسفورڈ لیولز, او لیولز, اے لیولز کے ساتھ ساتھ سیرت نبی بھی پڑھوانی چاہیے. ہمیں دینی تعلیم بھی دینی چاہیے اور اچھے اور ویل نون مدارس میں اپنے بچوں کو ڈالنا چاہیے. اور دنیاوی تعلیم سے ہمارے لیے دینی تعلیم بہت ضروری ہے, لیکن ہم آج کل کے اس دور میں دینی تعلیم سے بہت دور ہو گئے ہیں اور ہم اپنے دین کو بالکل پیچھے چھوڑ کر دنیا کی ایک دوڑ میں بھاگ رہے ہیں. لیکن دنیا کی دوڑ تو دنیا تک رہ جانی ہے. دینی تعلیم سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنے گی اور ہمیں اپنے دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم ہوگا جو ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں گے. اگر آپ کو ہماری اس ٹاپک پر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں. بہت شکریہ.